شہید کی شہادت کے بعد سے ہی جیسے اکبر کاظمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ریلیاں، احتجاج، مجالس، لیکن ابھی جو رہبر شہید کا چہلم ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے، اگر میں ہزاروں کہوں تو مجھے ڈر ہے کہ مبالغہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی تعداد میں جگہ ہیں پاکستان کے اندر جہاں چھوٹی بڑی مجالس، کہیں بڑی مجالس ہیں کہیں چھوٹی ہیں. یعنی میں خود جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خود مثلا یہ جو بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، اس میں آپ کو ایک ایک دن میں 20 مجالس جو ہیں وہ رہبر شہید کے چہلم کے حوالے سے ملتی ہیں. پھر اسی طرح سے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ جامعہ عروۃ الوثقی میں جناب قبلہ سید جواد نقوی صاحب نے ایک پرشکوہ اور ایک خوبصورت پروگرام رکھا جس میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب، اسی طرح سے سراج الحق صاحب، آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب وہ شریک تھے. اسی طرح سے ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے میں دیکھ رہا تھا منہاج الحسین کی طرف سے ایک پروگرام تھا جس میں سعد رفیق صاحب آئے ہوئے تھے. منہاج الحسین نے ایک اچھا وہ رکھا پروگرام رکھا جس میں شیعہ سنی اور علماء اور اسی طرح سے سیاستدان، جس میں سعد رفیق صاحب کا خطاب بڑا خوبصورت خطاب تھا اور بڑا حماسی اور ایک مزاحمت اور ریزسٹنس کے لیے خوبصورت پیغام تھے اس میں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جامعہ امام صادق کے اندر ایک بڑا اجتماع تھا مجلس چہلم کا جس سے سینیٹر علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب حفظ اللہ خطاب فرما رہے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ اس سے اگلے دن کراچی پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک اجتماع سے رہبر شہید کے چہلم کے ایک اجتماع سے خطاب فرمایا جہاں پر مولانا حسن ظفر نقوی صاحب حفظ اللہ نے بھی خطاب فرمایا. پھر علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب تشریف لے گئے، وہ شہداء، وہ جوان جنہیں خونخوار امریکیوں نے، وحشی امریکیوں نے اس رہبر شہید کی شہادت کے موقع پر احتجاج کرتے ہوئے جنہیں شہید کیا تھا، ان کی مقدس قبروں پہ تشریف لے گئے، ان کے گھروں میں تشریف لے گئے، وہاں پہ فاتح خوانی کی. پھر کل جو ہے وہ کوہاٹ کے اندر کچا پکا ایک مقام ہے کوہاٹ کا کہ جس کا جو ہے وہ جہاں پر ایک تشیع کا مرکز ہے، ایک مرکزی امام برگاہ ہے، وہاں کی بھی میں تصاویر دیکھ رہا تھا تو ہزاروں افراد موجود تھے اس چہلم کی مجلس میں. وہاں پر بھی علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب خطاب فرما رہے تھے. پھر یہ جو آج ظاہراً یہ آج پارا چنار کی تصویر ہے، جناح اسٹیڈیم کے اندر ہزاروں کا مجمع ہمیں نظر آیا اور اس میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، اسی طرح سے سابق سینیٹر جناب قبلہ سید عابد حسینی صاحب، اسی طرح سے امت واحدہ کے سربراہ ایک ویڈیو بھی اگر آپ کو دکھا جی امت واحدہ کے سربراہ علامہ امین شہیدی صاحب. اچھا یہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے کے اندر سب سے پہلے بلتستان میں اسکردو میں، پھر گلگت کی سرزمین پر اور پھر آج پارا چنار کی سرزمین پر. جی ہاں یہ پارا چنار کا اجتماع. اچھا یہ جو ایک ہفتے کے اندر اسکردو میں، پھر گلگت میں، پھر آج پارا چنار میں، اسی طرح سے کل کوہاٹ میں، اس سے گزشتہ کل مثلا جو ہے وہ کراچی کے اندر. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ ان تمام اجتماعات کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ کسی تنظیم نے آرگنائز نہیں کیا ان اجتماعات کو، یہ عوام کی طرف سے اجتماعات ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام، ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ کسی لیڈر کو پریشرائز کر کے، کسی لیڈر کو شہید کر کے، کسی تنظیم کو آپ جو ہے وہ بین کر کے یا اسے راستے سے ہٹا کے آپ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت اور دشمنی ہے اسے ختم کر سکیں گے. نہیں، پاکستان کی عام عوام، پاکستان کے شیعہ سنی، جس طرح سے پہلے بھی ہم نے وہ پول میں بھی ذکر کیا اور مختلف تحقیقات میں بھی یہ ہوا، پاکستان کا شیعہ سنی جو ہے وہ امریکہ مخالف ہے، پاکستان کا شیعہ سنی جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کے شیعہ سنی کی یہ دل کی آواز ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں اگلے دنوں میں نشتر پارک میں بھی سنائی دے گی اور مینار پاکستان پہ بھی سنائی دے گی.